ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا ونبينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفينا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد إن الله على كل شيء قدير وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم في مقام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العلي العظيم وصدقنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جنابی مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گر رخا شہزادی گل کو قبا امداد کن غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلائی دی مدد کعبہ ایمان مدد بغلنا میں بلادا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امناری یا غوث اعظمی جنم دم جشیق احمد رضا خا قطب عالمی جنم سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب کردگار شفیع روز شمار بے قراروں کے دل کا قرار ہم غریبوں کی لبوں کی تڑپتی پکار وہ نبی جو چلے تو چلنا بے مثال بولے تو بولنا بے مثال دیکھے تو دیکھنا بے مثال جس کا کردار بے مثال جس کی گفتار بے مثال جس کے اخلاق بے مثال جس کا صدیق صداقت میں بے مثال جس کا عمر عدالت میں بے مثال جس کا عثمان سخاوت میں بے مثال جس کا علی شجاعت میں بے مثال جس کا حسن امامت میں بے مثال جس کا حسین شہادت میں بے مثال جس کا غوث کرامت میں بے مثال جس کا خواجہ میرے دوست بادشاہت میں بے مثال اور جس کی امت ساری امتوں میں بے مثال آؤ بے مثال نبی کی بارگاہ میں بے مثال امت ہونے کے ناطے بے مثال اندازے سے ہدیہ درود شریف پیش فرما دے صلی اللہ علیہ نبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم
صلاۃ و سلامن علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین۔ حضرات محترم، آج کا یہ پروگرام کوئی معمولی پروگرام نہیں ہے، اس لیے کہ آج ہم کسی کے گھر کے لیے نہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو زمیندار کے گھر گئے، مالدار کے گھر گئے، دولت والے کے گھر گئے، سونا چاندی والے کے گھر گئے۔ آج ہم اپنے مقدر پر جتنا بھی ناز کریں اتنا کم ہے کہ آج ہم دنیا دار کے گھر کے لیے نہیں، پروردگار کے گھر کے لیے آئے ہیں۔ اور ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں، اللہ کو گھر کی ضرورت بولو۔ جب دنیا میں کوئی گھر نہ تھا تبھی ہمارا خدا تھا، اور قرآن کہتا ہے کلو من علیہ فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا ہر چیز فنا ہو جائے گی، نہ گھر رہے گا نہ گھر والا رہے گا، مگر اس وقت بھی حالانکہ وقت بھی نہ ہوگا پھر بھی میرا خدا ہوگا۔ یہ ہمارا مقدر ہے، ہمارا نصیب ہے۔ بہت سارے ایسے خدا کے ماننے والے ہیں کہ ان کا خدا وہ بناتے ہیں۔ یہ ہمارا مقدر ہے، یہ ہمارا نصیب ہے۔ ہم نے خدا کو نہیں بنایا بلکہ ساری کائنات کو ہمارے خدا نے بنایا ہے۔ زمین بنائی خدا نے، آسمان بنایا خدا نے، چاند بنایا خدا نے، ستارے بنائے خدا نے، سمندر بنایا خدا نے، سیلانی بنائی خدا نے، موجوں کی طغیانی خدا نے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ پروردگار جو ہر چیز پر قادر ہے، یعنی جو بندہ نہیں کر سکتا۔ میرے خدا کی یہ شان ہے کہ اللہ وہ بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے خدا کی قدرت کیا ہے، میرے خدا کی قدرت کیا ہے، خدا کی قدرت کی شان کیا ہے، خدا کیسی قدرت والا ہے، خدا کیسے پاور والا ہے، خدا کیسی طاقت والا ہے، خدا کی شان کیا ہے۔ تو میرے دوستو سنو ہمارا خدا کتنا پاور والا ہے، ہمارا خدا کیسی قدرت والا ہے، ہمارا خدا کیسی طاقت والا ہے۔ ساری کائنات مل کر جو کام نہیں کر سکتی ہے، میرا خدا تنہا وہ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کی شان دیکھو، اللہ کیسی قدرت والا ہے۔ بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں آپ کے سامنے۔ مثال کے طور پر آج کسی انسان کو ایک چھوٹا سا سامیانہ بنانا ہو، ایک چھوٹا سا منڈپ لگانا ہو، تو آپ دنیا کے بڑے سے بڑے انجینئر کے پاس چلے جائیے، بڑے سے بڑے نئے دوستوں پڑھے لکھے کے پاس چلے جائیے۔ ایک چھوٹا سا سامیانہ، ایک چھوٹی سی چھت، ایک چھوٹا سا منڈپ بھی اچھے سے اچھا انجینئر بنانا چاہے تو بنانے سے پہلے وہ تیرے دوستوں دیواروں کو بناتا ہے، پلروں کو بناتا ہے، ٹیکوں کو بناتا ہے، تب جا کر اس پر چھت مکمل کرتا ہے۔ اگر ٹیکے نہ ہو تو چھت نہیں ہو سکتی، اگر دیواریں نہ ہو تو چھت نہیں بن سکتی۔ چاہے وہ انجینئر ہندوستان کا ہو، چاہے وہ انجینئر جاپان کا ہو، چاہے وہ انجینئر لندن کا ہو، چاہے وہ انجینئر آسٹریلیا کا ہو، چاہے وہ انجینئر امریکہ کا ہو، دنیا کا بڑے
جب معمولی چھت بناتا ہے، سامیانہ بناتا ہے، منڈپ بناتا ہے تو چاروں طرف دیکھنے لگتا ہے، جب چھت کو وہ قائم کر سکتا ہے، مگر میرے خدا کی قدرت دے، میرے خدا کا پاور دے، میرے خدا کی شان دے، دنیا دار جب ایک چھت بنانا چاہتے ہیں تو نہ جانے کتنے پیلر لگاتا ہے، کتنے ٹیکے لگاتا ہے، یہ میرا خدا ہے جس نے اس میں بڑے آسمان کو بنایا ہے، مگر مشرق سے لے کر مغرب پر، شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا کا چکر لگاؤ، آج کو آسمان کو کھڑے رکھنے کے لیے ایک پیلر نظر نہیں آئے گا، ایک ٹیکا نظر نہیں آئے گا، پتہ چلا جو ٹیکوں کے سہارے چھت بناتا ہے اسے انسان کہتے ہیں، اور جو بغیر سہارے کے چھت بناتا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اتنا بڑا آسمان آپ بولیے بیکار نہیں جائے گا، اس لیے کہ آج سبحان ہم اللہ۔ اپنے گھر کے لیے نہیں خدا کے گھر کے ایک چھوٹی سی چھت، چھوٹا سا سامیانہ، چھوٹا سا منڈپ اگر آپ بنانا چاہے تو چاروں طرف پلر، ٹیکا، سہارا، پتا چلا انسان بناتا ہے تو سہاروں کا محتاج، مگر جو بغیر سہارے کے بنائے اسے رحمان کہتے ہیں۔ اتنی قدرت والا ہے، اتنے پاور والی ذات ہے میرے خدا کی۔ دوسری مثال دے دوں، آج دنیا کے اندر کلاکاروں کی کمی نہیں ہے، اچھے آرٹسٹ، چترکار، پینٹر آپ دنیا میں دیکھیں گے، کسی نے دیوار پر میرے دوستوں تصویر بنائی، کسی نے کاغذ پر تصویر بنائی، کسی نے چمڑے پر تصویر بنائی، کسی نے کپڑے پر تصویر بنائی، کسی نے میرے دوستوں دیوار پر تصویر بنائی۔ آپ کو دنیا کے کلاکار اچھے سے اچھے چترکار ملیں گے، مگر کوئی تصویر بناتا ہے تو میرے دوستوں چھت کا محتاج، کوئی کاغذ کا محتاج، کوئی کپڑے کا محتاج، کوئی میرے دوستوں دیوار کا محتاج۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا کلاکار نظر نہیں آیا، کوئی ایسا فنکار نظر نہیں آیا جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں نے پانی میں تصویر بنائی۔ ریتی کے اندر تو آپ نے تصویر بنانے والوں کو دیکھا ہوگا، ریتی میں، پہاڑوں میں، درختوں میں، دیواروں میں، پیپروں پر، کاغذ پر تصویر بنانے والے تو دنیا میں ملیں گے، مگر آپ پوری دنیا میں چلے جاؤ، کوئی ایسا میرے دوست کو چترکار تلاش کر کے لاؤ جو پانی میں تصویر بنائے۔ آج تک کوئی کلاکار، کوئی فنکار، کوئی چترکار ایسا نہیں کہ جس نے پانی میں تصویر بنانے کی میرے دوستوں بات کی ہو، جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں پانی میں تصویر بناتا ہوں۔ مگر یہ میرے خدا کی شان، یہ میرے خدا کی قدرت، یہ میرے خدا کا پاور کہ انسان تصویر بناتا ہے تو کاغذ پر، دیوار پر، کپڑوں پر میرے دوستوں سہارے کا محتاج، مگر میرے خدا نے میرے دوستوں ہم کو بنایا ہے تو پانی کے قطرے سے بنایا۔ آج تک کوئی پانی پر، پانی میں تصویر نہیں بنا سکتا۔ یہ میرے خدا کی قدرت ہے، یہ میرے خدا کی شان ہے کہ اس نے میرے دوستوں انسان کو بنایا تو پانی کے قطرے سے بنایا، اور کیسا قطرہ جانتے ہو؟ جتنا نجیس، اتنا ناپاک، اتنا گندا وہ پانی کا قطرہ
اتنا ناپاک، اتنا نجیس، اتنا گندا کہ اگر مرد کے بدن سے نکل جائے تو مرد ایسا ناپاک ہو جاتا ہے کہ جب تک غسل نہ کرے وہ قرآن پڑھ نہیں سکتا، قرآن چھو نہیں سکتا۔ بولو، جس کو آپ منی کہتے ہیں، ویریہ کہتے ہیں، یہ ایسا کچرا ہے کہ اگر ہمارے جسم سے نکل جائے تو نہ ہم قرآن کے لائق، نہ ہم میرے دوست کو چھونے کے لائق، نہ پڑھنے کے لائق، نہ مسجد میں جانے کے لائق۔ اتنا نجیس، اتنا گندا، ایسا ناپاک کپڑا کہ جس سے نکل جائے وہ ناپاک، جس کو لگ جائے وہ ناپاک، جہاں پہنچ جائے وہ ناپاک۔ مگر یہ میرے خدا کی قدرت، یہی خدا کی شان، اسی خدا نے اس ناپاک کپڑے کو انسان کی صورت عطا فرما کر اتنا معظم بنایا، اتنا عظیم بنایا کہ آسمان کی بلندی بھی اس انسان کے مقابل میں نہیں، میرے تو چاند کی چاندنی بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، سورج کی روشنی بھی اس کے مقابل نہ کر سکے، بلکہ میرے تو تاریخ شاہد ہے جب سب سے پہلا انسان جس کو ہم آدم کے نام سے جانتے ہیں، اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، چاند و سورج کو بنایا، لوہ و قلم کو بنایا، عرش و کرسی کو بنایا، مگر خدا نے بنانے سے پہلے کسی کو پوچھا نہیں، مگر جب حضرت انسان کو بنانا چاہا تو رب نے بنانے سے پہلے فرشتوں کو میٹنگ میں فرشتوں کو پوچھا، فرشتوں سے مشورہ لیا اور کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ناپاک کچرا کہہ دیجئے، مرد کا ناپاک کچرا عورت کے بچہ دانی میں، شکل دانی میں پہنچا اور دونوں کا میرے دوست کو کچرے کا ملاپ ہوا۔ مرد اور عورت کے اس پانی کے کچرے کو ملا کر خدا نے حضرت انسان کو بنایا اور کتنا اونچا مقام دیا، کتنی اونچی شان عطا فرمائی، کتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ میرے دوستو قرآن میں اور حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو بنایا، مگر جب ساری مخلوقات میں، ساری تخلیقات میں اللہ نے سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، سب سے بالا مقام اگر کسی کو عطا فرمایا ہے تو حضرت انسان کو عطا فرمایا۔ کتنا اونچا مقام! سب سے پہلا جب انسان بنا نے، سب سے پہلا انسان جس کو ہم آدم کے نام سے جانتے ہیں، اللہ نے سب سے پہلا انسان جب بنایا تو سارے فرشتوں کو، ان فرشتوں کو جنہوں نے کہا تھا ایسے کو بناتا ہے، پتا چلا جب کوئی چیز بنتی ہے نا تو کچھ نہ کچھ بولنے والے ہوتے ہیں۔ مسجد بنائیں گے تو کوئی ضروری نہیں کہ سب اچھا ہی بولے، کوئی ضروری نہیں کہ سب تمہاری باتیں اچھی ہی کرے، کوئی یہ بھی کہنے والا ہوگا کیا ضرورت تھی۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، اللہ کی قدرت نے جب انسان بنانا چاہا تو تیرے میرے جیسے نہیں، وہ فرشتے جس کو خدا نے معصوم بنایا ہے۔ معصوم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جب سے ان کو بنایا تب سے لے کر جب تک رہیں گے۔ زور سے معصوم کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے جب سے ان کو بنایا تب سے لے کر جب تک رہیں گے، ان سے کبھی گناہ نہ ہو، کبھی ان سے گناہ نہ ہو۔ اس ذات کو معصوم کہتے ہیں۔ جب سے خدا نے بنایا اور جب تک رہیں گے کبھی ان سے کوئی گناہ نہ ہو، اسے معصوم کہتے ہیں۔ اور معصوموں کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے
کہ معصوم کی خالی دو ہی جماعتیں ہیں، ساری کائنات میں معصوم دو ہی ہے، ایک انبیاء کی ذات ہے، ایک فرشتوں کی ذات ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوقات میں معصوم میرے دوستو دو کو بنایا، ایک فرشتوں کو اور ایک نبیوں کو، یعنی کوئی بھی نبی ہو، حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی تک کم و بیش 1,24,000 جتنے انبیاء کرام آئے، حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی تک کوئی نبی ایسا نہیں جس نے کوئی گناہ کیا ہو، ہر نبی گناہوں سے پاک ہے، سارے نبی گناہوں سے پاک، اسی لیے ان کو معصوم عن الخطا کہتے ہیں، معصوم عن الخطا یعنی جس سے بھول کر بھی گناہ نہیں ہوتا ہے، جان کر تو دور کی بات، بھول سے بھی نبی اور فرشتوں سے گناہ، وہ کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، نہ کوئی فرشتہ نافرمانی کرتا ہے، نہ کوئی انبیاء خدا کی نافرمانی کرتا ہے، نہ نبی نافرمانی کرتے ہیں، نہ فرشتے خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، اور خدا کی نافرمانی کو ہی گناہ کہا جاتا ہے، خدا کی نافرمانی کا نام ہی گناہ ہے۔ اب سوچئے معصوم جسے کہا گیا، مگر انہوں نے بھی جب خدا نے انسان بنانے کی بات کی تو انہوں نے بھی کہا اللہ ایسے کو بنائے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اللہ ایسے کو بنائے گا جو فساد کرے گا، جو لڑائی کرے گا، جو جھگڑے کرے گا، جو تیری نافرمانی کرے گا، یعنی ہم جو آج کر رہے ہیں، فرشتے اس وقت یہ سب کچھ جانتے تھے، ہم لڑتے ہیں آپس میں، فرشتوں کو معلوم، ہم نافرمانی کرتے ہیں، فرشتوں کو معلوم، ہم فساد کرتے ہیں، فرشتوں کو معلوم، مجھے کہنے نہ دیا جائے جو فرشتے نبی کے نور سے بنے جب ان کے علم کا عالم ہے تو بتاؤ جس کے نور سے فرشتے بنے جب فرشتوں کے علم کا عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے علم کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو فرشتوں نے کیا کہا؟ اگر ایسے کو بنائے گا، ہو سکتا ہے مسجد کا کام شروع کیا ہے تو کوئی لکھانے والا بھی آئے گا اور کوئی دیکھنے والا بھی آئے گا، کیا ضرورت تھی؟ یہ تو کمپلیٹ تھا، یہ تو وہ تھا، یہ تو وہ تھا۔ میرے دوستو کہنا یہ چاہتا ہوں آپ اچھا کام کرو یا برا کام کرو، دنیا کی عادت ہے بولنا، اگر آپ دنیا کو دیکھ کر کرو گے تو کبھی اچھا کام نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ دنیا کا کام ہی ہے بولنا، آپ اچھا کرو گے تب بھی بولے گی، برا کرو گے تب بھی بولے گی، سیدھا چلو گے تب بھی بولے گی، ٹیڑھا چلو گے۔ اس پر بڑا ایک لطیفہ مجھے یاد آیا، ہو سکتا آپ نے سنا ہو، میرے دوست لقمان حکیم سے ایک دن ان کے بیٹے نے کہا کہ ابو جان لوگ دنیا 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 کہتے ہیں مگر آج تک میں نے دنیا دیکھی نہیں، ذرا مجھے دنیا دکھا دیجیے کہ دنیا کیسی ہوتی ہے، دنیا کسے کہتے ہیں۔ حضرت لقمان نے کہا بیٹا دنیا دیکھنی ہے، چل میں تجھے دکھاتا ہوں، اور چلو ایک گھوڑا ساتھ میں لیا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ایسا کر پہلے گھوڑے پر تو بیٹھ جا، تو چھوٹا ہے ابھی تو اس لائق نہیں ہوا کہ تجھے دور تک چلایا جائے، اس لیے تو گھوڑے پر بیٹھا اور میں لگام پکڑ کر چلتا ہوں، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو گھوڑے پر بٹھایا اور ہاتھ ہوتے ہوئے لگام کو پکڑا اور چلنے لگے۔ تھوڑی دور گئے، ہمارے جیسے 4-5 نیورے بیٹھے تھے، جیسے عمرے میں کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی اٹھلا خالی نہیں جانے ہو رہے نہ ہو، 4-5 بیٹھے تھے۔ جیسے ہی دیکھا کہ بیٹا گھوڑے پر ہے، باپ چل رہا ہے، بیٹا گھوڑے پر ہے، باپ چل رہا ہے، جیسے ہی وہ چوراہے پر بیٹھنے والوں نے دیکھا کیا زمانہ آ گیا، کیا دور آ گیا، ادب احترام جیسی کوئی بات ہی نہیں، ارے دیکھو شرم جیسی بھی کوئی بات ہے، شرم آنا چاہیے، جوان بیٹا گھوڑے پر بیٹھا ہے اور بوڑھے باپ کو گھوڑے کے نیچے لگام پکڑ کر چلوا رہا ہے۔
लुकमान ने कहा बेटा सुना क्या कहा, कहा पूजन सुना क्या कहा, चलो अब ऐसा करो तू नीचे उतर जा, मैं घोड़े पर बैठ जाता हूँ, जोर से, तू नीचे उतर जा, मैं घोड़े पर बैठ जाता हूँ। फिर मेरे दोस्तों लुकमान घोड़े पर बैठे, बच्चे को लगाम पकड़वाई, बच्चा चलने लगा, थोड़ी दूर पहुंचे, फिर हमारे जैसे चार बैठे थे, देखते का क्या जमाना गया है, रहम जैसा रहा ही नहीं, रहम जैसी कोई बात इंसानों में रही नहीं। देखो क्या जमाना गया है, क्या हुआ, देखो बाप घोड़े पर बैठा है, बेटे को चलवा रहा है, छोटा बच्चा चल रहा है, बाप घोड़े पर बैठा है, बेटा सुना, कहा पूजा सुना, ऐसा कर बेटा तू भी घोड़े पर बैठा ताकि कोई बोले नहीं। दोनों घोड़े पर बैठ गए और चलने लगे, थोड़ी दूर पहुंचे, फिर कुछ मिल गए ऐसे, क्या जमाना गया, अनबोलता जानवर है, इसका मतलब ये है कि जितने चाहे बैठ गए, जो चाहे बैठ गए, अरे कम से कम तरस तो खाना चाहिए, एक जानवर है, दो लट्ठे बैठ गए, दो बैठ गए, अबे का सुना, सुना, थोड़ी दूर ताकत, ऐसा कर बेटा हम दोनों नीचे आ गए, दोनों पैदल चले, खाली घोड़े पर किसी को नहीं बिठाना है, इसलिए चलो हम दोनों चलते, घोड़ा खाली चलता है। मेरे दोस्तों दोनों नीचे उतर गए, घोड़े को खाली रखा, चलते रहे, थोड़ी दूर पहुंचे, फिर मेरे दोस्त चार ऐसे बैठे थे, क्या बेवकूफों का जमाना आ गया, 36 सवारी चलते जा रहे, घोड़ा होकर धोखे हुए भी पैदल जा रहे, क्या जमाना आ गया बेवकूफों का। बेटा सुना, इसी को दुनिया कहते हैं, तू बैठा तो बोला, मैं बैठा तो बोली, हम दोनों बैठे तो बोली, और कोई ना बैठा तो बोली, इसका मतलब यही दुनिया है। अगर खिलाया तो जानवर की खिलाया, 2 नंबर का बहुत देगा किया, और नहीं खिलाया सारे गांव का खा के बैठ गया। ये सब ये दुनिया है, ये दुनिया है, दुनिया इसी को कहते हैं, खिलाओ तो बोले, न खिलाओ तो बोले, खिलाया जानवर की, बहुत बेगा करा था आराम का, बहुत लोगों का बेगा करा था, और नहीं खिलाया सारे गांव का खा के बैठ गया, किसी को नहीं खिलाया। ये है दुनिया। तो मेरे दोस्तों अच्छा करोगे या बुरा करोगे, दुनिया बोलेगी, मगर अच्छा काम करते हो तो कभी पीछे मुड़कर न देखना, आगे बढ़ते जाना, इसलिए कि अच्छा काम करना ये मेरे दोस्तों ऐरे गहरे नथों का काम नहीं है। अल्लाह अच्छे काम के लिए जिसको चुन लेता है उसे अल्लाह अपना अच्छा काम करवा लेता है। सब करवाते हैं, किसी ने ताजमहल बनाया, किसी ने लाल किला बनाया, किसी ने कुतुब मीनार बनाया, किसी ने हवेली बनाई, किसी ने ये महल बनाया, किसी ने वो महल बनाया। महल बनाना ये दौलत वालों का काम है, कुतुब मीनार बनाना ये दौलत वालों का काम है, मस्जिद बनाना न दौलत वालों का काम है, न सोने वालों का काम है, न चांदी वालों का काम है। कौन बनाता है? तो कुरान कहता है इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह है, अल्लाह की मस्जिद न दौलत वाले बनाते हैं, न जमीन वाले बनाते हैं, अल्लाह की मस्जिदें वो बनाते हैं तो ईमान वाले हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह की मस्जिदें वही बनाते हैं जो ईमान वाले हैं, और ईमान वाला होना ये कोई मामूली बात नहीं है, ईमान वाला होना ये कोई मामूली बात नहीं है। आप देखिए दौलत तो कारून के पास भी है, बोलेगा नहीं, कितनी दौलत, तेरे पास तो 2-4 करोड़ होंगे ना, 2-4 करोड़, 2-5 करोड़, 2-4 तोला सोना होगा। कारून के पास इतना था, इतिहास कहता है कि उसकी दौलत जहां रखी जाती थी और उस दर के दरवाजों पर जो ताले लगाए जाते थे, वो तालों की चाबियां इतनी थी कि जब जरूरत पड़ती थी तो इंसान नहीं उठा सकते थे, उसको ऊंटों पर रखकर ले जाया जाता था। कहने वालों ने कहा कि अगर कारून की चाबियां अगर आदमी जाए ना और उसको लोग बेचे तो करोड़पति बन जाए। अब सोचिए जब चाबियां इतनी तो ताले कितने, और ताले तो खजाने के गोदाम कितने होंगे। मगर मेरे दोस्तों कारून इतनी दौलत वाला होकर भी कामयाब ना हुआ, और मेरा उस्मान
سے حضرت عثمان غنی میرے دوستو دولت ملی تو ایسی ملی کہ آج بھی کامیابی ان کے قدم چومتی نظر آ رہی ہے. اتہاس کہتا ہے، تاریخ شاہد ہے میرے دوست، انسان کی سخاوت وہاں تک چلتی ہے جب تک وہ زندہ رہتا ہے، تب تک وہ اپنا خزانہ لٹاتا ہے، غریبوں کو کھلاتا ہے، یتیموں کا سہارا بنتا ہے، بیچاروں کی چارہ کرتا ہے، بھوکوں کو کھلاتا ہے. کیا بتا، جب تک زندہ رہتا ہے، مرنے کے بعد میرے دوست اپنا وہ کھلا سکتا ہے، نہ کسی کے کام آ سکتا ہے. مگر حضرت عثمان غنی کے بارے میں اتہاس کہتا ہے، میرے دوست تاریخ شاہد ہے، حضرت عثمان غنی دنیا کا وہ واحد صحیح بندہ ہے کہ 1400 سال پہلے جب زمین پر چلتا پھرتا تھا تب بھی لوگ اس کی دولت سے فائدہ اٹھاتے تھے. آیا قبر میں آرام کر رہا ہے تب بھی اس کی دولت سے دنیا فائدہ اٹھاتی نظر آ رہی ہے. اتہاس کہتا ہے کہ عثمان غنی کے دین کے اندر آج بھی اکاؤنٹ کے کھاتے مدینے کی بینکوں میں چل رہے ہیں اور ان کے پیسوں سے آج بھی غریبوں کو کھلایا جاتا ہے. پتا چلا سب کی دولت خدا نہیں لیتا ہے. دولت قارون کے پاس تھی، فرعون کے پاس تھی، نمرود کے پاس، شداد کے پاس، بڑے بڑے دولت والے. مگر مجھے بتاؤ، نہ قارون کا روپیہ خدا نے پسند کیا، نہ شداد کا پسند کیا، نہ فرعون کا، نہ نمرود کا. اللہ نے جب کسی کی دولت کو پسند کیا تو نبی کے غلام عثمان غنی کو پسند کیا. کیوں؟ اس لیے کہ عثمان غنی کے جسم میں، سینے میں جو دل تھا، وہ دل دھڑکتا تھا ضرور مگر اپنے لیے نہیں، خدا اور اس کے رسول کی محبت میں. حضرت عثمان غنی کے بارے میں بار بار آپ سنتے ہوں گے. آج افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج خدا کی دی دولت کو ہم اپنی سمجھتے ہیں، اپنی سمجھتے ہیں. میرا مال، میرا مال، میرا مال. اس لیے جیسے چاہے جہاں چاہے خرچ کر دیتے، کبھی بینڈ بازوں میں، کبھی ٹوٹا فوٹوں میں، کبھی فضول خرچیوں میں، کبھی ناچنے والوں کے پیچھے، کبھی گانے والوں کے پیچھے، کبھی کودنے والوں کے پیچھے ہم لٹوا دیتے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ میرا مال ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جو مومن ہے نا اس کے پاس جو مال ہے وہ بھی اس کا نہیں اور اس کی جان بھی اس کی نہیں. کہا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مومنوں کے مال کو اور مومنوں کی جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. ہماری اور جان اور مال کو اللہ نے خرید لیا ہے اور قیمت کیا رکھی ہے؟ اور آپ سب جانتے ہیں کہ خریدنے کے بعد مال ہمارا نہیں ہوتا ہے، خریدنے والے کا ہوتا ہے. اور یہ خدا کا کتنا بڑا کرم، کتنی بڑی مہربانی. دیا بھی اسی کا تھا، دیا بھی اسی نے اور خریدا بھی اسی نے. اور پھر میرے دوستو خریدنے کے بعد بھی تجھے کیا کہا؟ میری راہ میں دے، تو ایک دے گا تو میں تجھے 70 عطا. حضرت عثمان غنی کی بات آئی. دیکھو مال تو سب کو اللہ نے دیا. میں کہتا ہوں جہاں تک میری معلومات ہے، میں لوگوں کی شادیاں دیکھتا ہوں، لوگوں کے رہن سہن کو دیکھتا ہوں، لوگوں کی زندگی گزارنے کے ڈھنگ کو دیکھتا ہوں، تو بہت سارے مجھے ایسے نظر آتے ہیں. ہمارے عمرے میں اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اور آج تک میرے دوست یہ روایت ہمارے عمرے کی اللہ نے باقی رکھی ہے کہ آج تک جب بھی ہم نے مسجد، مدرسہ، کوئی بھی چیز بنائی تو ہمیں اپنی بک لے کر باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. سبحان اللہ. میرے دوست کام والوں نے اتنی میرے دوست سخاوت کے انبار میرے دوست لٹائے کہ جو بھی کام لے کر چلے میرے دوست کام والوں سے ہی اللہ نے اس کو پورا فائدہ اپنے تک پہنچا دیا. میرے دوستو یہ بہت بڑی اس کی مہربانی. ورنہ آپ دیکھیے ایک چھوٹی مسجد بنانے کے لیے کچھ لوگوں کو کئی سال تک کئی دروازوں پر جانا پڑتا ہے. اللہ نے میرے دوست اس سے ہم کو محفوظ رکھا ہے.
اور دعا کرتا ہوں اللہ قیامت تک عمریٹ والوں کو ایسا خوشحال رکھے کہ جب بھی کوئی دین کا کام ہو ہمیں میرے دوست کو عمریٹ سے باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے. آمین. کہنا یہ چاہتا ہوں میرے دوست اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے لوگوں کا اگر چاہے تو ایک ایک آدمی ایک ایک مسجد بنا سکتے. اللہ نے ایسے بھی بندے ہمارے یہاں پیدا کیے اور تو اللہ نے دیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ میرے دوستوں سب کے مال اللہ پسند نہیں کرتا اور جس کا پسند کرتا ہے نا اس کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے. تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے نہیں دیا, میں نے نہیں, میرے علاقے کی نہیں کی, میرے محلے کی نہیں کی. میرے دوست مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی, مسجد خدا کا گھر ہوتا ہے. میرے دوستوں حضرت عثمان غنی کی سخاوت دیکھی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آنے والا سرکار کی بارگاہ میں آیا, بڑا تنگ دست تھا, غریب تھا, مفلس تھا. آنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بڑا تنگ دست ہوں, غریب ہوں, مفلس ہوں اور گھر کی لڑکیاں جوان ہو چکی ہے, سرکار شادی کرنے کے دن قریب آ رہے ہیں, مگر کوئی ایسا گھر میں انتظام نہیں کہ بیٹیوں کی شادی کی جائے. آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ کچھ مدد مل جائے. میرے آقا مدینے کے تاجدار کو عثمان پر کتنا بھروسہ تھا. حضرت عثمان غنی پر نبی کو کتنا ناز تھا کہ جب وہ آنے والا آیا تو میرے آقا نے کہا ایسا کرو عثمان کے پاس چلے جاؤ. حضرت عثمان کے پاس چلے جاؤ. وہ آنے والا سرکار کے حکم سے حضرت عثمان غنی کے پاس گیا. ابھی دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اندر سے بولنے کی آواز آئی کہ عثمان غنی کسی کو ڈانٹ رہے اور ڈانٹ پھٹکار بھی کس پر کہ تو نے کھانے میں ایک کنکری نمک زیادہ کیوں ڈال دیا. کھانے میں تو نے ایک کنکری نمک زیادہ کیوں ڈال دیا. اگر ایک کنکری کم ڈالتا تو یہ کل کام آتی. وہ جانے والا سوچتا ہے کہ جو عثمان نمک کی کنکریوں کا حساب لیتا ہو وہ مجھے کیا دے گا. وہیں سے واپس کوٹی سونے کی ڈال پانی میں ڈالنے کی ضرورت. آج بھی ہمارے ملک میں ایسے ہے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے نیک کاموں میں خرچ کرنے کی. میرے دوست انوبھو ہوتا ہے. تو میرے دوست عثمان غنی کے پاس سے وہ لوٹا کہ جو نمک کی کنکریوں کا حساب لیتا ہو وہ مجھے کیا دے گا. واپس آیا سرکار کے پاس پہنچا. میرے آقا کا کیا ہوا, جا کے آئے. یا رسول اللہ گیا تھا مگر دروازے سے واپس آیا تھا. کیوں تھا یا رسول اللہ, میں وہاں گیا تو عثمان غنی بڑے غصے میں تھے, اپنے نوکر کو, چاکر کو, غلام کو ڈانٹ رہے تھے. کیوں, اس لیے کہ کھانے اس نے نمک ایک کنکری زیادہ ڈال دی تھی. تو عثمان غنی حساب لیتے تھے کہ تو نے اتنی نمک زیادہ کیوں ڈال دیا, کل کام آتا. سرکار واپس آیا. میرے آقا کا رہے تم پھر عثمان کے پاس جاؤ. وہی جاؤ. پھر عثمان غنی کے پاس آیا. اب گیا تو کیا ہوا کہ اب بھی عثمان غنی کسی کو ڈانٹ رہے, اس لیے کہ مغرب ہو گئی تھی, اندھیرا چھا گیا تھا, چراغ جلائے دیے تھے. تو میرے دوست عثمان غنی اپنے نوکر کو, غلام کو ڈانٹ رہے تھے کہ تو نے دیے کی ڈیویٹ کو بڑا کیوں کر دیا, تھوڑا چھوٹا رکھتا تو ڈیویٹ بھی کم جلتی, تیل بھی کم جلتا تو کل کام آتا. آج میں ان پر میرے دوستوں اور آپ تعجب کرتا ہوں کہ ہمارے گھر میں لائٹ ہو تو ایک گولے میں آگے گھر والے بیٹھ جائیں. ایک گولا چالو کر کے سارے گھر والے ایک کمرے میں بیٹھے. مسجد میں آئیں گے تو 5 سب لائٹیں چالو. گھر کے اندر میرے دوستوں اگر ایک گولا بھی زیادہ ہو بلب میں لائٹ بھی بہت آتا ہے. اور مسجد میں وہی بھائی جو گھر میں ایک گولا زیادہ نہیں جلنے دیتا وہ مسجد کی ساری میرے دوستوں گولے جلا کے بیٹھ جاتا ہے. اب اس کو لائٹ بھی یاد نہیں آتا. حضرت عثمان غنی ڈیویٹ کے لیے ڈانٹ رہے کہ تو نے ڈیویٹ زیادہ کر دی, اس سے تیل زیادہ جلے گا, ڈیویٹ زیادہ جلے گی, تھوڑی کم رکھتا تو اتنی بچ جاتی, کل کام آتی. وہ کہا جو ڈیویٹ کا حساب دیتا وہ مجھے کیا دے گا. واپس آیا. میرے آقا نے کہا کیا ہوا. سرکار گیا تھا مگر وہاں تو ڈیویٹ کا حساب ہو رہا تھا تو واپس آ گیا. میرے آقا نے کہا جاؤ عثمان کے ہی پاس جاؤ. عثمان غنی کے پاس جاؤ. حضرت عثمان غنی کے پاس گیا. اس وقت عثمان غنی اطمینان سے بیٹھے تھے. دیکھا ہی دیکھا, اس نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد پہنچا کہا کیا بات ہے 2 بار آ کر واپس کیوں گئے. کہا میں آیا نہیں, نبی نے بھیجا ہے. آیا نہیں, سرکار نے بھیجا ہے, ہمیں آقا نے بھیجا ہے. حضرت عثمان غنی اس کے لیے کھڑے ہو گئے.
आओ आओ मेरे नबी का भेजा हुआ है, आओ। अंदर बुला था, क्यों आए थे? तो घबराते कहा कि हजरत आया नहीं, सरकार ने भेजा। था क्यों भेजा? कहा उस्मान मेरी लड़कियां जवान हो चुकी है, शादी के लायक हो चुकी है, घर में कोई इंतजाम नहीं है। नबी के पास गया तो नबी ने आपके पास भेज दिया। तो कहा वापस क्यों गए? चलो चलो। मेरे दोस्त हजरत उस्मान गनी ने हाथ पकड़ा और जहां खजाना रखा था वहां पहुंचे। और पहुंचने के बाद कहा हमारे तुम्हारे जैसा होता तो इतने ले लेने, इतने लिख लेने, इतने लिख लेने। मगर ये उस्मान गनी थे, वो जानते थे कि देने वाला भी खुदा है और जिसने भेजा है वो भी खुदा का प्यारा है। मेरे दोस्त उस्मान गनी ने कहा हाथ पकड़ कर खजाने के पास ले जाकर कहा जो चाहे ले लो, जितना चाहे ले लो। वो लेने वाला लेते लेते घबरा रहा है, पसीना छूट रहा है, कांप रहा है, सोच रहा है क्या है। हजरत उस्मान गनी ने कहा क्या हो रहा है? कहा क्या करूं, तुमने तो कहा ले लो, मगर सोचता हूं कि जो उस्मान नमक और डिबेट का हिसाब ले, अगर थोड़ा ज्यादा ले लिया तो क्या होगा, ज्यादा ले लिया तो क्या होगा। उस्मान गनी मुस्कुराकर कहते हैं तू जितना चाहे ले ले, मैं तुझे डांटूंगा नहीं। नमक का हिसाब इसलिए था जो मेरे लिए खर्च हुआ था, डिबेट का हिसाब इसलिए था वो मेरे लिए खर्च हुआ था। मैं यहाँ पे हिसाब इसलिए तुझे दे रहा हूँ कि माल भी अल्लाह का है, उस्मान भी अल्लाह का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत उस्मान गनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देने वाले ही तुझे तो भेजा है। आप कहेंगे अल्लाह ने भेजा, मैंने कहा नबी ने भेजा, मगर मेरा नबी खुदा का इतना प्यारा है कि नबी की हर अदा को खुदा अपनी अदा कह रहा है। मेरा नबी अगर काफिरों पर कंकरियां डाले तो कुरान कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। मेरा नबी अगर मेरे को सहाबा किराम की बैठ ले और सहाबा हाथ रखे और उन हाथों पर मेरा नबी हाथ रख दे तो खुदा कहता है यदुल्लाह फौका अयदीहिम। नबी का चेहरा, खुदा का चेहरा, नबी का देखना, खुदा का देखना, नबी का बोलना, खुदा का बोलना, नबी का देना, खुदा का देना, नबी का लेना, खुदा का लेना। नबी बोले तो कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा, ये खुदा की बोली है। इसीलिए मेरे दोस्तों मेरा इमाम कहता है वो सुबह जिसको सब की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत भी लाखों सना। तुझे तो मालिक नहीं भेजा है, मैं भी नबी का हूँ, माल भी नबी का है। तो जितना चाहे ले जा। वो कंकरी का हिसाब इसलिए था, वो डिबेट का हिसाब इसलिए था कि वो मेरी जात के लिए, मेरे नफ्स के लिए चलाई थी, मेरे नफ्स के लिए डाला था। और उसका हिसाब मुझे खुदा की बारगाह में देना है कि मैंने क्या खाया, कितना खाया, कहाँ खर्च किया, कहाँ से कमाया। इसका हिसाब खुदा को देना है और मैं जितना दे सकता हूँ इतना ही तो खर्च करूंगा। अब सोचो उस्मान गनी जैसा नमक का हिसाब रखे, इसलिए कि खुदा को हिसाब देना है। और तू मेरे दोस्त को बैंड बजवा के भी हिसाब नहीं रखता है। मस्जिद मदरसे में देना है तो हिसाब से देना है। इसलिए किसी ने कहा है कि मुसलमान की मालदारी देखनी हो ना, मुसलमान कितना मालदार है उसके घर की शादियां देखो। ज़कात लेने वाला भी इस तरह शादी करता है कि उस जमाने का बड़े से बड़ा जमींदार भी उसकी तरह शादी नहीं कर सकता। हमने देखे जो सारा साल उगराते मांगते लेते हैं, लोगों के दरवाजे पर जाकर हाथ फैलाते, मगर जब घर की शादी आती है तो सबसे ज्यादा फुजूल खर्ची वही करते। इसलिए कि जो भी मिला है ना मेहनत से नहीं, मुफ्त का है और मुफ्त की कदर नहीं होती है। अगर मुसलमानों की मालदारी देखनी हो तो मेरे दोस्तों उनकी शादियां देखो, इस शान से शादी करते हैं, कोई उम्रेट में उनको गरीब नजर नहीं आता है। और उम्रेट के अंदर मुसलमान कितने गरीब है, कितने मुफलिस है, कितने तंग है। तो मस्जिद की जोड़ियां देखो, जो नोट किसी बाजार में नहीं चलती वो हमारी जोड़ियों में आती है। मैं तो कहता हूँ 500,000 की बन की इसकी जगह पर 10 की बंद करने की थी। सबसे ज्यादा अगर जोड़ी में नोट आती है ना तो मेरे दोस्तों 10 की आती है।
یعنی جس نے دیا ہے اس کی راہ میں دینے کے لیے ہمارے ہاتھ اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ میرے دوستو ہم دینا بھی نہیں چاہتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ مال بھی خدا کا ہے، یہ جان بھی خدا کی ہے۔ بڑے قسمت والے ہیں جن کی مال اور جان خدا اپنی بارگاہ میں قبول دیتا ہے۔ میرے دوستو اس لیے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آج کا پروگرام ہم نے مردوں کے لیے خصوصاً عورتوں کے لیے رکھا ہے، اس لیے کہ ہمارے کچھ بھائیوں کی خواہش تھی کہ مرد تو جمعہ میں بھی سن لیتے، مرد تو دیکھ کر نام لکھوا لیتے، مگر ہماری ماں بہنیں کہیں جنت میں جانے میں پیچھے نہ رہ جائے، اس لیے پروگرام رکھا ہے کہ ہماری ماں بہنیں بھی مسجد کی تعمیری سلسلے میں حصہ لے کر اپنا نام جنتیوں میں لکھوا لیں، اس لیے کہ تمہارے شوہروں نے تو دیا ہے، تمہارے بیٹوں نے دیا ہے، تمہارے باپ نے دیا ہے، مگر جس نے دیا ہے وہ جائے گا، مگر تم کیا کرو گے؟ وہ جائیں گے تم دیکھو گے۔ میرے دوستوں بھی میں نے جمعہ میں ایک بات بتائی تھی، دیکھو ایک زمانہ تھا کہ ہمارے اسلام کی ماننے والی عورتیں دین کے راہوں میں اور دین کے لیے قربانی دینے میں مردوں سے زیادہ آگے رہتی، مردوں سے زیادہ۔ قرآن میں بھی ان کے قصے اور قرآن میں بھی ان کا میں نے اس کو بیان ان کی سخاوتوں کے چرچے حدیثوں میں ہیں۔ بہت ساری ایسی میرے دوستوں عورتیں ہوئی ہے کہ جس کی سخاوت کی آج دنیا مثال پیش نہیں کر سکتی، اور جہاں تک میری بات میرے دوستوں دل کہتا ہے کہ زمانے میں اگر عورتوں میں سب سے بڑا کوئی سخی ہے نا، اس سخی کو خاتون جنت فاطمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایسی سخی آج ہم لوگ میرے دوستوں کتنے بھی بڑی سخی ہو رہے، سخی وہ نہیں کہ جس کے پاس 1,00,000 روپیہ ہو اور اس میں سے 1,000 دے دے۔ 1,00,000 ہے، 1,000 دے دیا تو کیا بڑی بات ہے، 1,000 ہے اس میں سے 100 دیا تو کیا بڑی بات ہے۔ سب سے بڑا سخی وہ ہے کہ جس کے پاس ایک ہو اور وہ ایک بھی خدا کی راہ میں دے دے، ایک ہو وہ بھی خدا کی راہ میں دے دے، میرے دوستو وہ سخی ہے۔ میرے دوستو خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ قسم خدا کی دنیا میں آج تک ایسی ماں نہیں نظر آئی جیسی ماں اللہ نے حسن حسین کو عطا فرمائی ہے۔ تاریخ شاہی نے دیا گواہ ہے، ایک ایسی خاتون کہ جس کی گود میں پلنے والے بچے کو ایک بچہ حسن بن کے چمکتا ہے، ایک بچہ حسین بن کے چمکتا ہے، اور کیسا پریوار ہے، کیسا خاندان ہے۔ آپ اتہاس اٹھا کر دیکھو، جب بھی کوئی گھر مکان بنانے والا مکان بناتا ہے، گھر بنانے والا گھر بناتا ہے تو پہلے مٹی دیکھتا ہے، اس کا مٹیریل دیکھتا ہے، کتنی کپچی چاہیے، کتنی ریتی چاہیے، کتنی اینٹیں چاہیے، کون سی کپچی چاہیے، کون سے سیمنٹ چاہیے، کون سی اینٹیں چاہیے۔ اچھا مکان بنانے کے لیے ہم اچھے سے اچھا سیمنٹ استعمال کرتے ہیں، اچھے سے اچھی ریتی لاتے ہیں، اچھے سے اچھا میرے دوستو مٹیریل استعمال کرتے ہیں تاکہ کمزور گھر نہ بنے۔ میرے نبی کے سامنے بھی حضرت جبریل امین اس وقت میرے دوستو کھاتے کربلا لے کر آئے جس وقت امام حسین کی ولادت ہوئی، امام حسین پیدا ہوئے۔ تاریخ شاہی نے دیا گواہ ہے، جب امام حسین کی ولادت ہوئی، امام حسین پیدا ہوئے، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت خاتون جنت نے دیکھا ابو جان رو رہے ہیں، اللہ کا محبوب رو رہا ہے، یا رسول اللہ آج تو خوشی منانے کا دن ہے، آج تو مسرت و شادمانی کا دن ہے، آج تو خوشیوں کا دن ہے، آج اللہ نے ہمیں بیٹا کا فرمایا، جان سا بیٹا کا فرمایا، آج تو خوشیوں میں جھومنے کا دن ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ بیٹی فاطمہ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور کھا کے برتن بنا کو پیش کیا، یا رسول اللہ یہ خاک وہ خاک ہے جہاں پر تمہارے بیٹے حسین کو آپ کے کلمہ پڑھنے والے بھوکے پیاسے شہید کر دیں گے۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو دنیا کے اندر اسلام کی تعمیر کے لیے، اسلام کی بنیاد کے لیے، اسلام کے مکان کو بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ آج دنیا کے اندر جب کوئی مکان بناتا ہے تو اچھے سے اچھا مٹیریل لاتا ہے، اچھے سے اچھی چیز لاتا ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ کو خدا نے اسلام کا مکان بنانے کے لیے بھیجا، یا رسول اللہ بتائیے جب وہ
मकान तैयार किया जाएगा तो आप कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, आप कौन सी चीजें लाएंगे? तो मेरे नबी ने कहा जब इस्लाम के मकान को जरूरत होगी तो कभी हम अली अकबर की जवानी देंगे, कभी कासिम का हौसला देंगे, कभी अब्बास के बाजू देंगे, कभी और मोहम्मद देंगे, और फिर भी काम बाकी रहेगा तो हम नन्ना असगर भी दे देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बरशाने अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों जो मकान हम बुझा और मेरे दोस्तों टैक्स से बनाया जाए, कोई गारंटी देता है 50 साल की, कोई गारंटी देता है 100 साल की। इस्लाम की गारंटी 50 साल और 100 साल की नहीं है, कैसी कयामत तक ये दिन बाकी रहेगा। मैंने कहा क्यों? इसका मटेरियल कमजोर नहीं है, इसका मटेरियल क्या है? जिसके मटेरियल को ज़माना हुसैन इब्न अली कहता है, ज़माना कासिम कहता है, ज़माना अली अकबर कहता है, ज़माना मोहम्मद कहता है। जब इस्लाम के शजर को सींचने की जरूरत पड़ी है तो मुस्तफा के परिवार में किसी दरिया का पानी नहीं बल्कि अपने खानदान का खून पिला कर भरा। इसीलिए कहने वाले ने कहा तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा, तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। मेरे दोस्त वो खातून जन्नत है जिसने दीन के लिए अपना पूरा खानदान दे दिया, परिवार दे दिया, बेटों को दे दिया, नवासों को दे दिया, पोतों को दे दिया, भांजों को दे दिया, भतीजों को दे दिया। मेरे दोस्तों आज इस्लाम इसलिए दुनिया में चमकता है कि मेरे दोस्तों इसको बचाने वाला हुसैन इब्न अली है। इसीलिए कहने वाले ने कहा कत्ल हुसैन असलम में मर्गे यसीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरे दोस्तों कहना ये चाहता हूं कि देखो औरतों को भी चाहिए कि हिस्सा ले। मैंने आज जुमा में कहा हमारे पड़ोस में सावली के पास एक गांव है जिसको टूंडाओं के नाम से आप जानते हैं। अब जाकर देखिए वहां 4 करोड़ के पास आसपास की मस्जिद बनाई। मगर जब मैंने पूछा कि कहां से लाए कैसे लाए, कहा हम कहीं नहीं गए, ये जितना खर्चा है सब गांव वालों ने किया। मैंने कहा कैसे? कहा सुनो, और लोग है कि हमको वहां जाना पड़ता है, ये उन्नाव है, जाने की जरूरत नहीं, लोग आकर दे जाते हैं, और जो नहीं आते हैं वो भी पीछे नहीं रहते। यानी हर जुमा में ऐलान होता था तो झोली में 30-30, 40-40 हजार जुमा में आते थे, और हर इतवार को एक बर्तन, मेरे को एक बर्तन लारी के अंदर रखकर पूरे गांव में फिराया जाता था, गली से, कुचों से, बाजार से, ताकि माँ बहनें भी मस्जिद के अंदर हिस्सा लेने में पीछे न रहे। मेरे दोस्तों हमने सुना कि जब वो बर्तन गांव में फिराया जाता तो मेरे दोस्तों उसके अंदर कोई माँ अपनी रकम डाल देती, कोई चांदी की रकम, कोई सोने की रकम, कोई रुपया, कोई पैसा, मेरे को इस तरह डालकर मस्जिद के तामीर काम में हिस्सा लेती। और बताया था हर रविवार को जब उस बर्तन से निकाला जाता तो कभी 35,000, कभी 40,000, कभी 50,000, कभी लाख तक भी रकम पहुंच जाती थी। अब बताओ हर इतवार को, एक बार नहीं, यहाँ तो एक बार दे दिया तो कयामत तक देने की जरूरत नहीं, वहां हर जुमा को, हर इतवार को ये दिया जाता। आज भी आप जाकर देखिए कितनी शान से मेरे दोस्तों मस्जिद खड़ी है। अपने घर खूबसूरत बना लेना ये कमाल नहीं है, खुदा का घर खूबसूरत बनाना ये कमाल है। मेरे दोस्त सुनिए, माँ बहन को भी चाहिए कि इसमें हिस्सा ले, अपने शौहरों से कहीं बड़ी खुशनसीब है। कुछ माँ बहनें जिनके नाम हमारे लिस्ट में आए हैं, मेरे दोस्तों मस्तू कासम की अहलिया हजियानी आयशा बानू, मेरे दोस्तों आज उनका ऐलान हुआ कि बताया गया कि जब मस्जिद तैयार हो जाए और मस्जिद तैयार होने के बाद वजू खाने में, पेशाब खाने में या जो भी नल लगाए जाएंगे, चाहे वो नल 50 के आए कि 500 का आए कि 1000 का आए कि 10,000 का आए, जितने के भी आए वो सारी रकम उनकी अहलिया अता करने को देंगे। अब सोचिए ये मामूली कुर्बानी नहीं है। अब उस नल से पानी निकलेगा, पानी से मेरे दोस्तों जो वजू करेगा
تو وضو کرنے کا جو ثواب ہے وہ بھی اللہ ان کو عطا فرمائے گا میرے دوستو. اور جو وضو کر کے جتنی رکعت نماز پڑھے گا, جتنا قرآن پڑھے گا, جتنی تسبیحات پڑھے گا, اس کا ثواب بھی اللہ ان کو عطا فرمائے گا. میرے دوستو کہنے کی بات نہیں, پھر بھی میں کہہ رہا ہوں تحدیث نعمت کے لیے ابھی اللہ رکھا صاحب انہوں نے اپنی طرف سے تو لکھوا دیا تھا, مگر گھر گئے تو میرے دوست اہلیہ نے کہا تم جنت میں جاؤ گے, میں نہیں جاؤں گی, میں بھی لکھواؤں گی. میرے دوستو انہوں نے بھی میرے دوستو اپنی طرف سے, اپنے بیٹے کی طرف سے, اپنی بیٹی کی طرف سے, یہاں تک کہ پوتا پوتی اور بہو کی طرف سے بھی. میں نے 4 جمعہ اعلان کیا, ہر جمعہ میں اس گھر کا نام آیا ہے, ہر جمعہ میں. آپ نے سنا ہوگا آج بھی میرے دوستو باقی تھا تو ان کی پیاس نہیں بجھی تو دادا دادی کے لیے تو دے دیا تھا, اپنے ماں باپ کے لیے دیا تھا, اپنے میرے دوستو حجیانی نے اپنے ماں باپ کے لیے بھی دیا تھا, سب کے لیے دیا تھا. ہمارے وہ چاچا چاچی, ہمارے ابا کے چاچا چاچی جن کی کوئی اولاد نہیں ہے, ان کے لیے سارے ثواب کون کرے گا؟ چلو ہم ہی ان کی طرف سے ثواب سارے ثواب کریں گے. تو اپنے ابا کے چاچا چاچی, پھر اپنے چاچا چاچی کے لیے بھی انہوں نے دیا ہے. میں یہ ان کی خود کرنے کے لیے ایک جذبہ, ایک شوق, حالانکہ انہوں نے تو دے دیا, کیسا چلے میں نے تو دیا ہے, آپ سب کو دینے کی کیا ضرورت. کچھ بات ایسے ہے کہ کٹمب میں سے اگر کسی نے دے دیا کٹمب میں سے تو جائز ہے, اب کسی کو دینے کی ضرورت نہیں. فرار نے لکھوا نہیں دی ہے. حالانکہ میرے دوست اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو خالی ایک کھانے نہیں جاتا, تب تو 7.5 ایٹم ایک ڈیک والے پورے کھانے کے لیے. کوئی برا نہ لگے تو اپنے اوپر نہ لے. کہنا یہ چاہتا ہوں میرے دوست, دیے جو بھی کرے گا اس کا ہی فائدہ ہوگا. میرے دوستو شریعت دین خالی مردوں کے لیے نہیں ہے, عورتوں کے لیے بھی. یہ الگ بات ہے کہ مسجد میں عورتیں نماز پڑھنے نہیں آتی, مگر مسجد میں اگر وہ بنانے میں حصہ لے گی تو اللہ کا فرمان ہے, اللہ کے محبوب فرماتے ہیں, اللہ کا وعدہ ہے کہ جو دنیا میں مسجد بناتا ہے میں اس کے لیے جنت میں اس کے لیے محل تیار کر دوں گا. بہت لمبی چوڑی بات نہ کرتے ہوئے میرے دوستو ایک واقعہ خاتون جنت اور علی شیر خدا کا آپ کی بارگاہ میں پیش کروں تاکہ آپ لوگ سمجھے کہ دیکھو مرد نے دیا مگر عورت کا اس میں حصہ ہوگا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو بھی خالی نہیں رکھتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا مشکل کشا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے گزر کے لائے, دیکھا کہ حضرت خاتون جنت نے کچھ سوٹ کاٹ کر تیار کی. اس زمانے میں میرے دوستو غربت کا اتنا زمانہ تھا کہ کبھی کبھی کتابوں میں لکھا ہے کہ خاتون جنت علی شیر خدا کے گھر میں 3 مہینے تک چولہے نہیں جلتے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو لاک ڈاؤن میں بھی ایسے نوبت نہیں آئی. لاک ڈاؤن میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے گھر میں کھانا نہ پکا ہو. اگر نہیں پکا ہے تو کسی کمیٹی والے نے, ٹرسٹ والے نے, کسی سکی داتا نے گھر تک پہنچایا ہے, مگر ہم کو خدا نے بھوکا نہیں سنا. خاتون جنت جس کے گھر جنت سے میرے دوست کو کھانا آ سکتا ہے, جو چاہتی تو جنت سے نہیں آ جائے, مگر صرف تعلیم امت کے لیے انہوں نے بھی ایسے دن گزارے. کتابوں میں لکھا ہے 3 مہینے تک ان کے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے, کبھی پانی سے کبھی کھجور سے گزارا کر لیتے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا مشکل کشا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے باہر سے تشریف لائے. گھر میں جیسے ہی آئے خاتون جنت نے کچھ سوٹ آپ کے ہاتھ میں دیا, کہا اے میرے سرتاج, اے میرے رفیق حیات, میرے بیٹوں نے کئی دن سے روٹی نہیں کھائی ہے, ایسا کیجیے میں نے تھوڑا محنت کر کے سوٹ کھاتا ہے, اس سوٹ کو جا کر آپ بازار میں بیچ دیجیے اور جو بھی پیسہ آئے اس سے آٹا خرید کر لائے. پتا چلا کلو 2 کلو آٹا لانا یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے. حضرت علی کی بھی سنت ہے, اس میں شرم نہ کرے, کوئی یہ نہ کہے کہ 1 کلو آٹا 2 کلو آٹا لے جاؤں گا, لوگ کیا کہیں گے. میں نے کہا لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ نہ کرو, خدا کیا کہے گا, رسول کیا کہیں گے اس کی سوچ. حضرت علی شیر خدا سے خاتون جنت فاطمہ زہرا کہتی ہے کہ لو یہ سوت لے جاؤ اور بازار میں جا کر اس کو بیچو, اور بیچنے کے بعد جو بھی قیمت آئے اس سے آٹا خرید لینا اور لانا, تاکہ میں اپنے بیٹوں کے لیے آپ کے لیے روٹی بنا کر تیار کروں. یہ خاتون جنت ہے, اس کی بیٹی ہے نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے. مقام کتنا اونچا ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب فاطمہ جنت میں جائے گی نا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا, اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو, اپنی نظروں کو نیچے
اونچی کر لو، اس لیے کہ علی کی بیوی، نبی کی بیٹی، حسنین کی ماں فاطمہ کی سواری جنت میں جا رہی ہے۔ کوئی نظر اٹھا کر نہ دیکھے، کوئی نظر اٹھا کر نہ دیکھے، یہ شان ہے خاتون جنت کی۔ میرے دوستوں، مگر زندگی کیسے کٹ رہی ہے؟ 3 مہینے تک گھر میں چولہے نہیں جلتے، کچھ آٹے کا تیاری کے لیے کچھ سود کھاتا، علی شیر خدا کو دیا، کہا اے علی جاؤ بازار میں سود کو بیچ دو، اور بیچنے کے بعد جو بھی رقم مل جائے اس سے آٹا خرید کر لانا، تاکہ میں اپنے بیٹوں کے لیے روٹی پکا کر تیار کروں اور اپنے بیٹوں کو کھلا سکوں۔ حضرت علی شیر خدا مشکل کشا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سود لے کر بازار پہنچے، کسی کو جا کر بیچا تو 6 دینار یا 6 درہم میں بیچا۔ 6 درہم، چاندی کے 6 سکے آئے۔ اس زمانے میں یہی سکتا تھا، سونے کو دینار کہتے تھے اور چاندی کے درہم ہوتے تھے، تو 6 درہم، چاندی کے 6 درہم آئے۔ حضرت علی شیر خدا اس درہم کو لے کر آٹا لینے کے لیے بازار کی طرف جا ہی رہے تھے کہ راستے میں ایک نورانی شکل والا بندہ ملا جس کے ہاتھ میں اونٹ کی لگام پکڑی ہوئی تھی۔ کہا اے علی اونٹ خریدو گے؟ نہیں، تو ایک مانگنے والا مل گیا، ایک مانگنے والا ملا جو صدائیں لگا رہا تھا، من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض حسنا دے؟ کون ہے جو اللہ کے لیے مجھے کچھ دے؟ میرے دوست روایت میں لکھا ہے علی شیر خدا جانتے ہیں کہ میرے گھر میں بچے بھوکے ہیں، فاطمہ نے یہی سوٹ کھاپ کر دیا ہے، یہ بچوں کی بھوک کا سامان ہے، یہ بچوں کی بھوک کا انتظام ہے، یہ لے کر جاؤں گا تو میرے بچوں کو روٹی ملے گی۔ علی سب جانتے ہیں، مگر جب کسی نے صدا لگائی کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض حسنا دے، تو علی نے ذرا بھی سوچا نہیں، جدھر سے آواز آئی ادھر لپکے اور لپک کر اس کو بلایا، کہیں ڈالا۔ جب وہ قریب آیا تو آپ نے جو بھی آپ میرے دوست سوٹ بیچ کر جو رقم حاصل کی تھی وہ ساری رقم اس غریب کو عطا فرما دی، یہ اللہ کے نام پر لے جا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ بچے کو کیا کھلاؤں گا، بچے بھوکے رہ جائیں گے، فاطمہ کو کیا جواب دوں گا۔ علی نے وہ ساری رقم اللہ کے نام پر اس فقیر کو عطا کر دی، غریب کو عطا کر دی۔ اور میرے دوست اپنے گھر کی طرف چل ہی رہے تھے، فاطمہ پوچھے گی تو کہہ دوں گا کس طرح ہوا۔ میرے دوست مگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو اللہ کبھی خالی نہیں رکھتا ہے۔ کوئی دنیا کچھ بھی کہے، کوئی اتنی ترقی کیسے کر لی، اتنی ترقی کیسے کر لی، میں نے کہا اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے۔ اب دنیا کچھ بھی کر لے میرے دوستو، اس کی ترقی کو ہم روکنے والے نہیں۔ کتابوں میں لکھا علی شیر خدا مشکل کشا میرے دوستو گھر کی طرف چل ہی رہے تھے، ایک نورانی شکل والا ایک اونٹنی لیے ہوئے علی کے پاس آیا، کہا علی اونٹنی لیں گے، اونٹنی خریدو گے؟ علی نے کہا کیا خریدوں، پیسہ تو ہے نہیں، کچھ بھی میرے پاس نہیں، ایک چھوٹی سی روپیہ بھی نہیں میرے پاس۔ اونٹنی والا کہتا ہے علی میں آپ کو ادھار دوں گا، ابھی پیسہ مت دینا، پھر دے دینا۔ علی نے کہا اچھا سودا ہے، سودا اچھا ہے، لاؤ خرید لیتا ہوں۔ کیا قیمت کا جو دینا ہو دے دینا، آپ اونٹنی لے لو۔ حضرت علی شیر خدا نے اونٹنی خرید لی اور کہا لاؤ چلو بازار میں جا کر اس کو بیچوں، اور جو بھی نفع ملے گا، جو قیمت ہے اس کو دے دوں گا، اور جو منافع ہوگا اس سے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا پینا لے کر جاؤں گا، تاکہ گھر والوں کو بھی کھانا مل جائے اور جس سے اونٹنی خرید اس کی قیمت بھی دے دی جائے۔ حضرت علی شیر خدا مشکل کشا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کو لے کر بازار کی طرف چلے۔ ابھی تھوڑی دور چلے تھے، ایک نورانی شکل والا آیا، علی اونٹنی بیچو گے؟ زور سے اے علی اونٹنی بیچو گے؟ کہاں بیچنے کے لیے تو بازار جا رہا ہوں، کہا کتنے میں؟ کہا جو دینا چاہو دے دو۔ ایسا کرو میں 300 درہم میں، 300 دینار میں اس کو خریدنے کو تیار۔ کہاں درہم، کہاں دینار، کہاں 6 درہم، کہاں 300 دینار، کہاں 300 دینار۔ علی نے کہا اتنا اچھا سودا ہے، سامنے سے ہی کہہ رہا ہے 300 دوں گا، کہا چل بیچا۔ بیچنے کے بعد علی نے قیمت لی، وہ نورانی شکل والا اونٹنی لے کر چلا۔ ہمارے تمہارے جیسا ہوتا تو کہاں جائیں گے لینے والے کا۔ اب بہت سارے ایسے بھی شاید ہمارے محفل میں بیٹھے ہوں گے کہ میرے جو تو بیٹے کی شادی میں، بیٹی کی شادی میں سارے گاؤں کو کھلا کے بیٹھ گیا، ابھی تک دکاندار کے پیسے نہیں دیے۔ ایسے بھی ہوں گے کہ پھول والے کے بھی باقی ہوں گے، بٹیالے کے بھی باقی ہوں گے، تیل والے کے بھی باقی ہوں گے، ہفتے والے کے بھی باقی ہوں گے۔ کسی کا کر لیا، اب دیکھی جائے گی، تو ہوگا دیکھی جائے گی، نہ کرائیں گے۔
मगर अली उसमें के नहीं थे। अली ने पहले अपने घर का बंदोबस्त नहीं किया, बाजार में घूमे कि लाओ मिल जाए तो उसको पहले उसकी रकम दो। बहुत तलाश किया, बहुत ढूंढा, मगर तलाश करने के बाद भी वो नजर ना आया। चलो देखा जाएगा, फिर कल आकर तलाश करूंगा। आटा लिया, घर आए, मगर आज किस्मत मेरे दोस्तों चमक रही थी। हजरत अली शेर खुदा मुश्किल कुशा ने क्या देखा, जब घर पहुंचे तो देखा सारी कायनात का मालिक व मुख्तार, अल्लाह का महबूब, वो नबी जिसे आमीना का लाल कहे, वो नबी जो अब्दुल्ला का लफ्ते जिगर बन के चलता, वो मुस्तफा जिसको बुलाने के लिए खुदा जिब्रील को भेजता है, तब मुस्तफा खुदा के पास जाता है। आज अली का मुकद्दर उरूज पर था। अली ने देखा कि सारे नबियों का सरदार आज अली के घर में जलवा फरमा है, अली के घर में बैठा हुआ है। अली ने जैसे ही नबी को देखा, सलाम अर्ज किया, और सलाम अर्ज करने के बाद सरकार की बारगाह में जाकर अदब से खड़े। अभी अली ने कुछ कहा नहीं, अभी अली ने कुछ कहा नहीं। बाजार में क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ कहा नहीं। मेरे नबी ने मुस्कुराकर कहा, ऐ अली बताओ, उठनी वाला किस्सा तुम कहते हो कि मैं कहूँ? उठनी वाला किस्सा तुम कहते हो कि मैं कहूँ? या रसूल अल्लाह, आप कह दीजिए, आपके सामने अली की औकात क्या है, आप ही बयान कर दीजिए। अली जानते हो उठनी बेचने वाला कौन है, उठनी खरीदने वाला कौन है? अली ने कहा, या रसूल अल्लाह नहीं जानता। मेरे नबी कहते हैं, मेरे भाई अली, आपके हाथ में जो उठनी बेच कर गया वो कोई दुनिया का इंसान न था, अल्लाह का मुकर्रम फरिश्ता था, जिसको हम हजरत जिब्रील अली के नाम से जानते हैं। आपके हाथ में जो ऊंट बेच के गया वो जिब्रील अमी था, और आपके हाथ को जिसने ऊंट को खरीदा हजरत मिकाईल था। यानी एक फरिश्ता ऊंट बेचने कर गया और एक फरिश्ता ऊंट खरीद कर गया। और अली जानते हो ऊँटनी कौन सी ऊँटनी है? या रसूल अल्लाह, आप ही बयान कर दीजिए। नबी ने फरमाया, कल क़यामत के दिन जब मेरी बेटी फातिमा जन्नत में जाएगी और उसको जिस ऊँटनी पर बिठाया जाएगा वही उठनी है जिसको तूने आज बेचा है। ये उठनी वही है, यानी कयामत में बैठना है, मगर खुदा आज उसका इंतजाम कर रहा है। कैसे कर रहा? आप कहेंगे फातिमा के लिए उठनी क्यों, अली के लिए क्यों नहीं? अली ने दिया। मैंने कहा अली ने 6 दिरहम दिए, अल्लाह ने उसके बदले में 300 दे दिए। अली का बदला तो हो गया, मगर उठनी का बदला फातिमा को इसलिए कि वो सूत जिसने बनाया था, वो सूत में मेहनत की थी, वो सूत काट कर जिसने दिया था, मेरे दोस्तों खातून जन्नत की जात थी। अल्लाह ने न अली को महरूम रखा, न फातिमा को महरूम रखा, कहने वालों को भी दिया, और जिसका था अल्लाह ने उसको भी अता फरमाया। मेरे दोस्त, इसलिए माँ बहनों से भी गुजारिश है, जब भी आपके सामने मेरे दोस्तों ये मस्जिद का ख्याल आए, और कुछ न कुछ, ऐसा नहीं एक दिन दे 2 दिन दे, जब भी ख्याल आए कुछ न कुछ देकर अपना नाम मेरे दोस्तों अल्लाह की राह में देने वालों में लिखवाते रहे। मेरे दोस्तों बड़ी खुशी होती है, हमने जब भी ऐलान किया है मेरे दोस्तों हम मायूस नहीं हुए। हमने देखा किसी ने लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 1.5 लाख, किसी ने 50,000, मामूली इंसान जिससे हम उम्मीद भी नहीं करते थे, ऐसे लोगों ने भी मेरे दोस्तों हमें मायूस नहीं लौटाया है। और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि जब भी हम किसी के पास जाएंगे हमें कोई मायूस नहीं लौटाएगा, इसलिए कि हमको तो देना नहीं है, अल्लाह ही के घर में देना है। और अल्लाह को देने वाला कभी मेरे दोस्तों फकीर और गरीब नहीं होता है, अल्लाह उसको अमीर बना देता है। मेरे दोस्तों इसलिए आपसे गुजारिश है, खुसूसन माँ बहनों से, आप अपने लिए दीजिए, अपने छोटे बच्चों को भी जब कुछ दे, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, उससे भी कहिए बेटा 5 वहाँ पर और 5 अल्लाह की राह में दे, ताकि तुम्हारा बेटा बचपन से खुदा की राह में खर्च करने वाला हो जाए। मेरे दोस्तों बहुत सारी बातें कहना चाहता था, मगर वक्त बहुत हो रहा है, इसलिए अपनी बातों को इसी पर खत्म करता हूँ। हमारी ये जामा मस्जिद है मेरे दोस्तों, 30 साल तो मुझे हुए हैं, आप लोगों की दुआ से 30 साल हुए, तब तक रहता हूँ, ये अल्लाह की मर्जी पर है और आपकी मोहब्बतों पर है मेरे दोस्तों। मगर जब से आया हूँ तब से ये मस्जिद मैंने देखी है। आपने पुरानी मस्जिद देखी होगी, ये मस्जिद आपके बाप दादाओं ने अपनी मेहनत से, अपनी रकम से बनाई,
اور آج اس میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں. جتنی نمازیں آپ نے پڑھی آپ کو تو ثواب ملا, وہ سارا ثواب بنانے والوں کو اور بنانے میں جس نے حصہ لیا اللہ نے ان کو بھی عطا فرمائے. اب میں چاہتا ہوں کہ جو نئی مسجد بنے اس کو آپ میرے دوستوں کاندھے سے کاندھا ملا کر, قدم سے قدم ملا کر, ساتھ ساتھ دے کر اس کو قائد تکمیل تک پہنچانے کا ذریعہ بنے, تاکہ جب تک یہ مسجد رہے, آپ دنیا میں رہے یا نہ رہے, آپ کو اس کا بدلہ اللہ قبر میں بھی دیتا رہے. تو کچھ نہ کچھ حصہ لیتے رہے. ایسا نہیں میرے دوستوں کہ اگر ہم کروڑ دیں گے تو یہ اللہ بدلا دے گا. اگر آپ کی طاقت نہیں اتنی رہنے کی تو تھوڑی سی بھی محنت کرتی. اگر پیسہ نہیں دے سکتے تو کوئی ایسا کام کر دیجیے جو مسجد کا دھکا پھیرا, مان لو کہ نگر پالکا کو کر کچھ آئے, یا جی کا کوئی کام ہے, یا کوئی باہر جانے کا کام ہے, کوئی چیز لانی ہے تو آپ اس میں بھی حصہ لے لیجیے. اگر کوئی غریب نہیں لے سکتا تو اس میں بھی حصہ لیجیے. اور دوسری بات, ہماری ماں بہنوں سے بھی, تو ہم جب بھی ہمارے گھر میں شادی وغیرہ کرتے ہیں تو اپنی بیٹی کو مصلے دیتے ہیں. میرے دوستوں ایسے بھی ہم کو تو مصلح کی ضرورت ہے بیٹی کو دینے کے لیے. ہماری مسجد میں بہت سارے مصلے تھے اور آج تک میرے دوستوں چلتے آ رہے ہیں, جس میں بہت سارے مصلے ایسے جس پر نمازیں بھی پڑھی گئی ہے. قیمت لگا کر نہیں, خریدنے کی نیت سے نہیں, تبرک کی نیت سے, برکت پانے کی نیت سے, کہ اللہ کے گھر کی نسبت والی چیز میرے گھر میں آ گئی. نسبت بڑی چیز ہے. اس نیت سے میرے دوستوں جو مصلح لینا چاہے کچھ باقی ہے اس کا ہدیہ مسجد والوں نے 300 روپیہ رکھا ہے, مگر وہ 500 1000 دینا چاہے وہ بھی دے سکتا ہے. ایک مصلح کم سے کم 300 روپیہ ہدیہ رکھا ہے. میرے دوستوں آپ برکت کی نیت سے کہ میرے گھر میں اس کو رکھوں گی, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مصلح کے آنے کے صدقے میں آپ کی گھر کی مصیبتوں کو دور کرے. آپ نے نہیں سنا حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک بندہ گیا, یا رسول اللہ میں یا غوث اعظم میں تنگ دست ہوں, گھر میں برکت نہیں ہے. تو آپ نے کہا تائید وائد بنا کے نہیں دیا. کہا کہ کہاں رہتا ہے؟ کہا بازار میں رہتا ہوں, روڈ پر میرا گھر ہے, سڑک پر راستے پر گھر ہے. بس نے کہا ایسا کر دیا, ایک چادر ڈال اور اپنے گھر کے دروازے پر ڈال دے. گھر بازار گیا, چادر لی, دروازے پر لٹکا دی. اللہ کا کرم غوث پاک کی میرے دوستوں نظر عنایت, اس کے گھر میں برکتیں ہونے لگی. وہ سوچنے لگا غوث پاک نے نہ تعویذ دیا نہ کوئی وظیفہ دیا, ایک چادر وہ بھی میں خرید کے لایا. غوث پاک نے ہاتھ بھی نہیں لگایا, پھر بھی نہیں برکت. غوث پاک کے پاس گیا, سرکار بات سمجھ میں نہیں ہے. کہا بات دراصل یہ تھی کہ تیرے گھر پر پردہ نہیں تھا, تو جب بھی لوگ آتے جاتے تھے تو بے نمازیوں کی نظر تیرے گھر میں جاتی تھی, تو بے نمازیوں کی نظر کی برکت وجہ سے تیرے گھر کی برکت چلی جاتی تھی. اب جب تو نے پردہ لگا دیا ہے تو اب لوگوں کی نظر پردے پر تک جاتی ہے, اندر نہیں جاتی, تو گھر کی برکت گھر میں رہتی ہے. اب سوچو جس گھر کی برکت اللہ کے گھر کی نسبت والی چیز سے آ جائے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے کہ اس برکت کو کوئی دور کر سکے. تو میرے دوستو آپ اپنے لیے, اپنی بیٹی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے مصلح وغیرہ جو بھی لینا چاہے میرے دوستو یہاں پر دیا جائے گا. اور میرے دوستو فیروز بھائی کی دکان میں 300 روپیہ رکھا ہے. ماں بہن اپنے لیے ہو سکے تو اس نیت سے لے کے گھر میں فریم کر کے رکھوں گی, تاکہ جب بھی مصلح پر نظر پڑے گی نا تو مجھے خدا کا گھر یاد آئے گا. خدا کا گھر یاد کرنے کے ایک طریقے. ایک دوست نے اپنے دوست سے کہا کہ دوست تیری انگوٹھی بہت اچھی ہے, دے دینے. کیوں؟ کا جب بھی دیکھوں گا تو تیری یاد آ جائے گی. تو دوست بڑا کنجوس تھا, ایسا کیا کر ضرور کا انگوٹھی دیکھے دوست تو یاد آ, اپنی خالی انگلی دیکھنا تب بھی آپ کر لینا. کیوں؟ خالی انگلی دیکھ کے کہنا دوست انگوٹھی مانگی تھی نہیں تھی. اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب ہے میرے دوستو اللہ نے آج ہم کو بہت اچھا موقع دیا ہے کہ ہم اپنے نام کے لیے جنت میں محل تیار کروا سکتے ہیں. میرے آقا کے دیوانوں, میرے سرکار فرماتے رئیس المحققین محمد مدنی نے اپنی تقریر میں سنا, ایسا نہیں کہ پوری مسجد بنے گی تب تمہارا گھر جنت میں بنے گا. نہیں, اگر تم نے یہاں 1 اینٹ بھی رکھ دی نا تو اللہ تمہارے لیے وہاں جنت میں محل دیا. اور میرے دوستو میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا کہ میرے دوستو قیامت کے دن یہاں کا پیسہ نہیں چلے گا. جیسے آپ یہاں سے سعودی جاتے ہیں, لندن جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, تو یہاں کی گھاٹی صاحب نوٹ لے کے آپ دکان میں جاؤں گے تو کوئی کچھ بھی نہیں دے گا, پانی بھی نہیں دے گا. کیا کرنا پڑتا ہے؟ یہاں کا روپیہ وہاں کے روپیے سے بدلنا پڑے گا. تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہو, آپ کرنسی آفس میں جاتے ہو, بینکوں میں جاتے ہو اور تمہارا پیسہ دے کر وہاں کا پیسہ
लेते हो, और वही पैसा वहां चलता है। कयामत के दिन मेरे दोस्त जो नोट चलेगी उसको सवाब कहते हैं। ये पैसा यहाँ का वहां नहीं चलेगा। अब इसको आप कहाँ बदलोगे? कौन सी ऑफिस में जाओगे? जहां ये रुपया बदलता है तो रईसुल मुहक्किकीन कहते हैं उसी ऑफिस को मस्जिद और मदरसा कहते हैं। तुम यहाँ दे दो, अल्लाह उसके बदले में तुम्हें वहां देगा। तो मेरे दोस्तों, वहां के अमीर तुम बनना चाहते हो तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा तब्दील करने की कोशिश कीजिए। करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा शिवरी पर। माँ बहनों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी दिल खोल कर इस मस्जिद के तामीर सिलसिले में हिस्सा ले, खुद भी दे, अपने बच्चों को भी देने का सबक दे, और मेरे दोस्तों हर दिन के काम में उसको मेरे दोस्तों आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अगर तुम्हारे बेटे को बचपन से ही तुमने अल्लाह की राह में खर्च करने वाला बनाया तो इंशाअल्लाह मैं यकीन से कहता हूँ तेरा बेटा जहन्नम में नहीं जन्नत में नजर आएगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक के अमल बख्शे। मेरे दोस्तों, ये मस्जिद हो सकता है 2-4 दिन के बाद इसको शहीद किया जाए, हो सकता है अब जुमा हम पढ़ सके या ना पढ़ सके। ऐलान तो कर दिया, हाँ होगी तो पढ़ाएंगे। अगर मेरे दोस्त बाकी रही पढ़ने जैसी जगह रही तो जुमा यहाँ पढ़ाएंगे जब तक मेरे तो, मगर हो सकता है कि अगर न रही तो फतेह मस्जिद में जुमा की नमाज अदा की जाएगी, और 5 वक्त की नमाज मदरसा कुरैशी मोहल्ला के मदरसे में अदा की जाएगी। आप लोग इसका ध्यान रखें। जो भाई पैसा ना देना चाहे, कपची देना चाहे, सीमेंट देना चाहे, रेती देना चाहे, ईंटें देना चाहे, लोहा लोखंड देना चाहे, जो भी देना चाहे वो अपना नाम लिखवा सकता है। अगर आपके पास ज्यादा देने की मेरे दोस्तों नीयत है मगर अभी आपके पास नहीं है तो आप मेरे दोस्तों हफ्ते से भी, जैसे हफ्ता आपने लाख रुपया लिखवा, 7 लाख रुपए नहीं तो आप 15 दिन में, महीने में 10 लाख, 10,000, 20,000 करके भी आप दे सकते, ताकि हमारा काम चलता रहे और काम में तकलीफ न हो। मेरे दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, ये हमारे गांव की मस्जिद है, अल्लाह का घर है। मेरे दोस्तों, मेरा रसूल फरमाता है कि जो खुदा के घर को आबाद करता है अल्लाह उसकी बस्तियों को आबाद करता है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। इस्तेकामत पैगाम सफर देती है, जिंदगी मौत जाने की खबर देती है। मस्जिद की झोली भी आपके सामने फिराई जाती है ताकि आज के इस मुबारक प्रोग्राम में भी कोई खाली ना जाए। और मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं कि चलो झोलियाँ 10 रुपये डालें, 100, 200, 500, 1000 जो भी डालना चाहिए, इसलिए कि ऐसा काम है कि आप जानते हो, आपका खुदा जाने, लिखवाओगे सब जानेंगे, इसमें डालोगे तो अल्लाह और आप ही जानेंगे। और मेरे दोस्तों, अल्लाह को वो पसंद है तो दाहिने हाथ से दे तो बाएं हाथ को भी खबर ना हो। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहां की बरकतों से माला माल फरमाए। मेरे दोस्तों, जो भी मुसल्ला लेना चाहे मेरे दोस्तों यूनुस भाई की दुकान से वो हासिल कर सकता है। और मेरे दोस्तों, जो भी मस्जिद में लिखवाना चाहे, हमारे अल्लाह काजी साहब लिफाफे भाई यहाँ पर बैठे हुए, वो लिखवा भी सकता है। और आज नहीं फिर भी जब भी लिखवाना चाहे